کچھ فرشتوں کی نگاہوں میں میری کرسی تھی، ان کو میں نے کرسی قبلہ بنا دیا. کچھ فرشتوں کی نگاہوں میں بیت المعمور تھا، میں نے بیت المعمور کو ان کا قبلہ بنا دیا. جب انبیاء آئے، انبیاء کی توجہ بیت المقدس کی طرف تھی، بیت المقدس کو میں نے ان کا قبلہ بنا دیا. محبوب تیری توجہ اس کعبے کی طرف تھی، اس کعبے کو میں نے تیرا قبلہ بنا دیا. تیری روح کی توجہ میں رب کی طرف تھی، میں نے اپنی ذات کو محبوب تیری روح کا قبلہ بنا دیا. اب محبوب سن، میں رب کا بھی ایک قبلہ ہے. مولا تیرا قبلہ کون سا ہے؟ فرمایا قبلتی انتا، میں رب کا قبلہ تو محمد مصطفیٰ ہے. ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا جد الحسن والحسین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. انتہائی عزت و احترام کے لائق بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العالمین کا بے پایاں فضل اور احسان کہ جس کی توفیق خاص سے آج ہم سب نماز جمعہ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں. کریم اللہ ہماری اس نماز کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور اللہ سن سنا کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ربیع الاول شریف کا مہینہ اپنے سفر کو طے کرتا ہوا مبارک لمحات کو اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، اور آج ربیع الاول شریف کا آخری جمعہ ہے. اس مقدس مہینے میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. اللہ نے ہم پر بہت بڑا احسان فرمایا. اللہ نے ہمیں اپنا وہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمایا کہ جس کی خاطر اللہ نے بزم کون و مکان کو سجایا. پچھلے جمعہ کے موضوعات جو ہیں
ان میں نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر تھا، خلقت سے ولادت تک کا سفر، اور آج انشاءاللہ ہم نور سے بشریت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کا جو سفر ہے اس سفر کو بھی بیان کریں گے، اور جتنی اللہ نے توفیق عطا فرمائی انشاءاللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بشریت کے بارے میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ نے ہر چیز سے پہلے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تخلیق فرمایا، اور پھر اللہ کریم نے اس نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرما کر اپنی کائنات کا ایک میلہ سجایا۔ امام اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کو اللہ نے تمام انبیاء سے پہلے نبوت کے تاج سے سرفراز فرمایا، تمام نبیوں سے پہلے، اور آپ فرماتے ہیں کہ حضور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا جو دائرہ کار ہے وہ اول کائنات سے لے کر آخر کائنات تک پھیلا ہوا ہے۔ کوئی مخلوق اور کوئی نبی 1,24,000 انبیاء میں ایک نبی بھی ایسے نہ ہوئے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا زمانہ نہ پایا، حالانکہ حضور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بعد میں تشریف لائے۔ امام اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ انبیاء پر جب بھی مشکل وقت آتا، انبیاء پر جب بھی مشکل وقت آتا تو ان کی مدد کے لیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک موجود ہوتا تھا۔ انبیاء بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امداد حاصل کرتے رہے، اس وجہ سے کہ اللہ نے ہر نبی سے وعدہ لیا تھا کہ تم اپنے اپنے زمانے میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے ڈنکے بجاتے جاؤ گے۔ ہر نبی نے اللہ سے یہ وعدہ کیا تھا، اور اپنے وعدے کے مطابق ہر نبی نے اپنے اپنے دور میں حضور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے ڈنکے بجائے۔ علماء فرماتے ہیں کہ انسان کا جب پہلا رشتہ جڑا انسان کے ساتھ تو آدم علیہ السلام نے حضرت حوا کو چھونا چاہا، تو جبریل علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ جبریل جاؤ اور آدم سے کہو کہ پہلے اس کا حق مہر ادا کرو، حوا کا۔ تو جبریل آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی، اللہ فرما رہا ہے کہ یہ حوا آپ پر حرام ہے، ان کا حق مہر ادا کیجئے۔ تو پوچھا گیا کہ حق مہر کیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کی ہے آدم علیہ السلام 10 بار مصطفیٰ پر اور 10 بار اولاد مصطفیٰ پر درود پڑھو، یہ تمہارا حق مہر ادا ہوگا۔ تو انسان کا انسان کے ساتھ جب رشتہ جڑا، اس وقت بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود تھا، درود مصطفیٰ اس وقت بھی تھا جب آدم علیہ السلام کو وجود ملا، اور آدم علیہ السلام نے زمین پر آ کر
جب حضرت حوا سلام اللہ علیہا کے ساتھ نکاح ہوا تو اس کا جو حق مہر ادا کیا تھا وہ بھی مصطفیٰ پر درود تھا۔ اس سے پہلے کی بات میں پھر اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں کہ اللہ نے جب اپنا عرش بنایا، عرش بنانے کے بعد آپ نے حدیث پاک میں سنا ہوگا کہ اللہ کے عرش کو کتنے فرشتوں نے اٹھا رکھا ہے؟ 8 فرشتوں نے۔ کتنے فرشتوں نے؟ 8 فرشتوں نے۔ اللہ نے سب سے پہلے 10 فرشتوں کو حکم دیا کہ اب میرے عرش کو اٹھاؤ۔ جب اللہ نے عرش بنایا، جب فرشتوں نے عرش اٹھانا چاہا تو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے اور عرض کی، کریم اللہ، ہمارے اندر اتنی سکت نہیں اور ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں کہ ہم تیرے عرش کو اٹھا سکیں۔ فرشتوں نے عرش اٹھانے سے معذرت کر لی کہ مولا ہم اتنی طاقت نہیں رکھتے، اور پھر اللہ نے فرشتوں کی تعداد بڑھا دی، 10 سے اللہ نے 20 کر دی۔ 20 فرشتوں سے بھی اللہ کا عرش اٹھایا نہ گیا، تعداد بڑھتے بڑھتے 100 تک پہنچ گئی۔ جب 100 فرشتوں نے اللہ کا عرش اٹھایا تو 100 فرشتے بھی اللہ کا عرش اٹھا نہ سکے، اللہ نے واپس بلا لیے۔ اب ان فرشتوں میں سے جن کو اللہ نے جمع کیا ہوا تھا، ان میں سے اللہ نے پھر 8 فرشتوں کا انتخاب فرمایا، 8 فرشتے، اور 8 فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا کہ آؤ اور میرے عرش کو اٹھا لو۔ اب ان فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے کریم اللہ، 100 فرشتے تیرے عرش کو نہ اٹھا سکے تو ہماری طاقت ان سے زیادہ تو نہیں ہے، جتنا درجہ ان فرشتوں کا ہے اتنا درجہ ہی ہمارا ہے، تو ہم تیرے عرش کو کیسے اٹھائیں گے؟ تو اللہ نے فرمایا، پہلے فرشتوں کو میں نے گر نہ سمجھایا تھا، آؤ 8 فرشتوں ہو، میں تمہیں عرش اٹھانے کا سلیقہ اور طریقہ سمجھاتا ہوں۔ مولا وہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ہے 8 فرشتوں، جو 100 فرشتے مل کر بھی میرا عرش نہ اٹھا سکے تھے، 8 فرشتوں تم آؤ اور میرے عرش کو اٹھاؤ، میرے محبوب پر ایک بار درود پڑھو، اللہ تمہیں وہ طاقت عطا فرمائے گا جو 100 فرشتوں کے پاس بھی نہ تھی۔ تو مصطفیٰ اور اولاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اس وقت تھا جب انسان کا خمیر بھی وجود میں نہ آیا تھا، انسان ابھی نہ بنا تھا۔ جب عرش اللہ نے بنایا تو عرش سے بھی پہلے اللہ نے مصطفیٰ اور اولاد مصطفیٰ پر درود رکھا، وہ درود پڑھ کر پھر 8 فرشتوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا۔ آج تک آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے سے لے کر قیامت تک وہ 8 فرشتے اللہ کا عرش اٹھا کر کھڑے تھے، کھڑے ہیں، اور آخر کائنات قیامت برپا ہونے تک وہ 8 فرشتے اللہ کا عرش اٹھا کر کھڑے رہیں گے اور وہ تھکیں گے نہیں۔ یہ برکت ہے درود مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا، ہر چیز سے پہلے پیدا فرمایا۔ اب آئیے میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں، جو موضوع ہمارے پچھلے جمعہ کے اجتماعات پہ رہ گئے تھے، آج انشاءاللہ ہم ان کو پورا کریں گے۔ امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے نور مصطفیٰ کو تخلیق کیا اور اس نور سے پھر ساری کائنات کو، ساری مخلوقات کو اللہ نے اپنے عرش کو، اپنے لوح کو، اپنی کرسی کو، اللہ نے پھر آسمانوں کو، زمینوں کو، جمادات، نباتات، ہر چیز کو اس نور سے پھر خلق کیا، پیدا فرمایا۔ تو اللہ نے پھر اس وقت جبریل کو بلایا جب نور مصطفیٰ اپنی تخلیق کے مراحل کو مکمل کرتے ہوئے اپنے نقطہ کمال پر جب پہنچا تو اس وقت اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بلایا اور اللہ نے فرمایا، اے جبریل، تجھے خبر ہے کہ ایک نور مصطفیٰ ہے
جی مولا خبر ہے. اور جبریل چونکہ نور مصطفیٰ سے واقف تھا، جبریل علیہ السلام نے حضور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جبریل نے آپ کی بارگاہ میں 1000 سال باادب کھڑے ہو کر درود پڑھا ہے. جبریل نے جو کہ ملائکہ کا سردار ہے، یا رسول اللہ 1000 سال، اور وہ 1000 سال پتہ نہیں کون سا سال تھا. سال تو شروع ہوتا ہے چاند سے یا سورج سے، چاند اور سورج تو اس وقت تھا نہیں، یہ اسلامی سال یا انگریزی سال تو اس وقت تھے نہیں، پتہ نہیں کون سے سال تھے جو 1000 سال جبریل نے با ادب کھڑے ہو کر بارگاہ مصطفیٰ میں درود پاک پڑھا. اب اس جبریل کو اللہ نے بلایا اور اللہ نے فرمایا، اے جبریل تجھے خبر ہے ایک پیکر میں نے مصطفیٰ کا بنایا ہے، پھر اسی پیکر سے میں نے پوری کائنات کا میلہ سجایا. جی رب جلیل جانتا ہوں. اللہ نے فرمایا، اب بڑی توجہ طلب بات ہے، اللہ نے فرمایا جبریل اس نور کا ایک میں پتلا بنانا چاہتا ہوں، ایک وجود بنانا چاہتا ہوں، جس وجود میں میں روح محمد کو رکھنا چاہتا ہوں اور نور محمد کو رکھنا چاہتا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نور بن چکا، اس سے فرشتے بن چکے، اس سے کائنات بن چکی، آسمان و زمین بن چکے، تمام مخلوقات بن چکی. اب اس نور کے پیکر کو ایک وجود بشریت میں رکھنا چاہتا ہوں. جبریل کو اللہ نے فرمایا، مولا حکم فرمایا، ایک جسم ہوگا، ایک وجود ہوگا، ایک پیکر بشریت ہوگا، دیکھنے میں بشر ہوگا، حقیقت میں اس کے اندر اللہ کی روح ہوگی اور اللہ کا نور ہوگا، وہ نور ہدایت ہوگا، وہ لوگوں کو رب کی طرف بلائے گا، وہ لوگوں کو توحید کا پیغام دے گا، وہ ایک پیکر بشریت ہوگا. وہ پیکر بشریت اللہ کا نور مکہ کی وادیوں میں چلے گا، وہ مکہ کی سرزمین پر اس کی ولادت ہوگی، اور جب اس کی ولادت ہوگی اس کے پیدا ہونے کی میں رب قسمیں اٹھاؤں گا. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، محبوب میں قسمیں اٹھانے سے پاک ہوں، اس شہر مکہ کی اور اس عظمت والے شہر کی قسمیں اس لیے اٹھاتا ہوں کیونکہ تو میرے محبوب اس شہر میں پیدا ہوا ہے. جبریل ایک پیکر بنانا ہے، ایک وجود بشری بنانا ہے، ایک بشر اور ایک انسان بنانا ہے. اس کا گورا گورا چہرہ ہوگا، والضحیٰ کے گال ہوں گے، یاسین کے دانت ہوں گے، واللیل کے زلفیں ہوں گی، ما زاغ البصر کے ڈورے ہوں گے، ما زاغ البصر کے ڈورے، اور ید اللہ فوق ایدیہم کے ہاتھ ہوں گے، کنڈل والی زلفیں ہوں گی. ایک وجود بنانا ہے، ایک بشریت بنانی ہے. جبریل جاؤ، اس کا سینہ الم نشرح لک صدرک، اس کا سینہ ہوگا. جبریل جاؤ اور اس نور کو پیکر بشریت میں ڈالنے کے لیے زمین پر اترو اور زمین سے مٹی لے کر آؤ. کیا فرمایا؟ زمین سے مٹی لے کر آؤ. اب انسان بشر آپ کو پتہ ہے کس سے بنا ہے؟ مٹی سے. بشر کس سے بنا ہے؟ مٹی سے. اور یہ قانون قدرت ہے کہ جہاں سے جس بندے کی مٹی لی جاتی ہے اس کو دفن بھی اسی جگہ پر کیا جاتا ہے. یہ قانون ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل جاؤ اور زمین سے مٹی لے کر آؤ، میں نے وجود مصطفیٰ بنانا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب جبریل زمین پر اترتے ہیں، بشریت مصطفیٰ کو سجایا جا رہا ہے اور بشریت مصطفیٰ کو بنایا جا رہا ہے. اور بنایا کہاں پر؟ اللہ نے اپنے عرش پر بنایا. وجود مصطفیٰ کو تعمیر زمین پر نہ کیا، اپنے عرش پر کیا، اور اس کو اپنی تسلیم و رضا کے پانی سے بشریت مصطفیٰ کی مٹی کو گوندھا
इतना गूंधा बशरियत मुस्तफ़ा की मट्टी को जो जिब्रील जमीन से लेकर आया, उसकी चमक, अल्लाह के नूर की इतनी चमक थी, उस बशरियत मुस्तफ़ा की इतनी चमक थी कि उसकी चमक से सूरज और चांद भी मध्यम पड़ गए। इतनी चमक थी बशरियत मुस्तफ़ा की। तो अल्लाह ने फरमाया जिब्रील जाओ जमीन पर और मट्टी लेकर आओ, उस मट्टी से मैंने वजूद मुस्तफ़ा बनाना है। अब जिब्रील आया जमीन पर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जब वजूद मुस्तफ़ा के लिए, पैकर बशरियत के लिए जब जिब्रील मट्टी लेने के लिए आए तो अल्लाह ने फरमाया जिब्रील जी रब्बे जलील, फरमाया कुछ बातें मेरी सुन के जाना जमीन पर, मौला हुक्म हो। अल्लाह ने फरमाया अकेले नहीं जाना, अकेले नहीं जाना। फिर अल्लाह ने फरमाया 70,000 मलाइका के जुर्मट में जमीन पर जाना है और जमीन से पैकर बशरियत मुस्तफ़ा के लिए मट्टी लेकर आनी है। ये उस मट्टी का प्रोटोकॉल है जो वजूद मुस्तफ़ा जिससे बनने वाला है कि फरिश्तों के जुर्मट में, नूरानी मखलूक के जुर्मट में, नूरानी मलाइका के, अल्लाह के मुकर्रबीन फरिश्तों के जुर्मट में जिब्रील आ रहे हैं और वजूद मुस्तफ़ा के लिए ज़मीन से मट्टी लेकर जा रहे हैं। फिर जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम मलाइका के जुर्मट में ज़मीन पर उतरे। जब ज़मीन पर उतरे अल्लाह ने फरमाया जिब्रील हर जगह से मट्टी नहीं लेनी, मेरी ज़मीन बड़ी वसी है, हर जगह से मट्टी नहीं लेनी है। हर मट्टी इस काबिल नहीं है कि उससे पैकर बशरियत मुस्तफ़ा बनाया जा सके। इस कायनात की हर मट्टी इस काबिल नहीं है कि मेरे महबूब का वजूद उस मट्टी से बनाया जा सके। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना इरशाद कि मेरी आमद से पहले, मेरे दुनिया में आने से पहले, मेरी बशरियत बनने से पहले, मेरा बतन आमना से में आने से पहले आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जितने नबी आए इस कायनात में हर नबी अल्लाह की इबादत करता था, अल्लाह की बारगाह में सजदे करता था, और जब वो सजदा करता था तो हर नबी के लिए सारी जमीन पाक न थी। वो जो एलत ली अल अर्द तुहूरम व मस्जिदा, अगर सलाम ने फरमाया कायनात में पहला शख्स मैं हूं जिसकी आमद से अल्लाह ने इस सारे खिते को पाक कर दिया। मेरी आमद से पहले सारी जमीन पाक न थी। आपने पढ़ा होगा किताबों में कि हर नबी अपनी मस्जिद साथ लेके चलता था। एक जाय नमाज बनाई होती थी अंबिया ने, जहां पर इबादत का वक्त होता वो अपनी नमाज बिछाते और उस पर सजदा करते थे। सारी ज़मीन पाक न थी, सारी ज़मीन मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वो जो इलत लियल अर्द तुहूरम व मस्जिदा, मेरी तख्लीक से अल्लाह ने इस सारी ज़मीन को पाक भी कर दिया और अल्लाह ने इस सारी ज़मीन को मस्जिदों का दर्जा दे दिया। मेरे लिए सारी अल्लाह की ज़मीन पाक भी है, तुहूर भी है और मस्जिद की तरह है। आका अलैहिस्सलाम जिब्रील मलाइका के प्रोटोकॉल में बशरियत मुस्तफ़ा के लिए मट्टी लेने के लिए आते हैं। अल्लाह ने इरशाद फरमाया जिब्रील, अल्लाह ने से पूछा मौला फिर बशरियत मुस्तफ़ा और वजूद मुस्तफ़ा बनाना है तो कौन सी मट्टी ले आऊं, कहां से मट्टी लेके आऊं? अल्लाह ने फरमाया उस मट्टी की ज़मीन में 3 निशानियां हैं। कितनी निशानियां? 3 निशानियां हैं। अब वजूद मुस्तफ़ा तैयार हो रहा है, 3 निशानियां हैं। पहली निशानी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वहिया क़ल्बुल अर्द, उसकी पहली निशानी ये है कि वो जमीन जहां से मट्टी लेनी है, वजूद मुस्तफ़ा के लिए मट्टी लेनी है, वहिया क़ल्बुल अर्द, वो जमीन का दिल है। हार्ट ऑफ अर्थ, बल्कि हार्ट ऑफ यूनिवर्स, इस पूरी कायनात का दिल है। दिल क्यों कहा? दिल इसलिए कहा
کہ اس زمین میں جہاں سے بشریت مصطفیٰ کی مٹی لی وہ اس زمین کا دل ہے، اور دل سے ہی پوری کائنات میں دھڑکنیں تقسیم ہوتی ہیں۔ دل دھڑکتا ہے تو وجود میں جان آتی ہے، دل دھڑکتا ہے ہاتھ کام کرتے ہیں، دل دھڑکتا ہے آنکھوں میں بصیرت اور بصارت آتی ہے، دل دھڑکتا ہے کانوں میں سماعت ہوتی ہے، دل دھڑکتا ہے تو زندگی کی بہاریں ہوتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا وہ زمین کا دل ہے، وجود مصطفیٰ کے لیے لانے والی مٹی زمین کا دل ہے۔ اور پھر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ نے جبریل سے ارشاد فرمایا جبریل جاؤ زمین کی دوسری نشانی ہے وَبَهَاؤُهَا، دوسری نشانی وہ زمین جہاں سے مٹی مصطفیٰ کے وجود کے لیے لینی ہے وہ اس پوری زمین کی شان ہے۔ پہلا کیا فرمایا؟ زمین کا دل ہے، وَبَهَاؤُهَا، اور فرمایا وہ زمین وہ مٹی پوری کائنات کی زمین کی شان ہے جس سے مصطفیٰ کریم کا وجود بنانا ہے۔ اے جبریل بہا اس بلندی کو کہتے ہیں جس بلندی پر کائنات کی کوئی چیز نہ پہنچی ہے نہ پہنچ سکتی ہے۔ کائنات کا سب سے بلند ترین مقام جہاں سے پیکر مصطفیٰ کے وجود کے لیے مٹی لی گئی۔ اور تیسرا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَنُورُهَا، وہ زمین جہاں سے وجود مصطفیٰ کے لیے مٹی لینی ہے وہ کائنات، پوری کائنات کا حسن ہے، وہ پوری کائنات کا حسن ہے۔ مٹی کی کتنی نشانیاں؟ 3 نشانیاں۔ پہلی نشانی وہ زمین کا دل ہے، دوسری وہ زمین کی شان ہے، اور تیسری وہ زمین کا حسن ہے۔ ساری کائنات کا حسن سمٹ کر اس مٹی میں جمع ہو چکا ہے جس مٹی سے میں نے وجود مصطفیٰ تیار کرنا۔ مقام قلب حیات، مقام قبر مصطفیٰ، مٹی کہاں سے لی؟ جہاں آج پر گنبد خضرا ہے۔ کہاں سے مٹی لی؟ جہاں پر گنبد خضرا ہے، وہاں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مٹی لی وجود مصطفیٰ کے لیے۔ اب بڑا عجیب نکتہ ہے کہ ساتھ ہی جبریل کے لیے تو مسئلہ نہیں تھا، ساتھ ہی کعبہ تھا، کعبے سے مٹی لے لیتے۔ کعبہ اس کائنات میں اللہ کی سب سے عظمت والی جگہ ہے، کعبہ اللہ کی سب سے عظمت والی جگہ ہے۔ کعبے کو کیوں انتخاب نہ کیا گیا کہ وجود مصطفیٰ کی اس سے مٹی لی جائے؟ اس لیے امام شارانی فرماتے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ، اور اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تفسیر روح البیان میں بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ قلب زمین کا جو قلب ہے وہ وجود مصطفیٰ جس سے بنانا تھا، زمین کی شان ہے جس سے وجود مصطفیٰ بنانا تھا، زمین کا حسن ہے جس سے وجود مصطفیٰ بنانا تھا، اور یہ ساری عظمتیں اللہ نے کعبے میں کیوں نہ رکھی، مدینہ میں کیوں رکھی؟ امام اسماعیل حقی فرماتے ہیں اس لیے کہ کعبے سے بھی زیادہ عظمت اس جگہ کی ہے جہاں پر روضہ مصطفیٰ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اسی لیے فرمایا نا کہ حاجی اور شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو، اور جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں، کعبہ بنتا ہے اس طرف ہی ریاض، رخ جدھر کو وہ موڑ دیتے ہیں۔ اللہ تو کعبہ اسی جگہ کو بنا دیتا ہے جہاں پر مصطفیٰ کی توجہ ہوتی ہے، جہاں پر مصطفیٰ کی نگاہ ہوتی ہے۔ اور اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس لیے اللہ نے اس مٹی کو منتخب نہ کیا جو کعبہ کی مٹی ہے، اس لیے آپ فرماتے ہیں جب قیامت آئے گی قبریں کھلنے سے پہلے یہ مکے والا کعبہ چل کر مدینہ جائے گا،
सारी मस्जिदों को लपेट लिया जाएगा, सारी मस्जिदें उठाकर काबे की इक्तदा में चली जाएंगी और काबे को उठाकर मदीना तैयबा पहुंचाया जाएगा और मदीने में जाकर इस काबे के दरो दीवार से आवाज आएगी, या रसूलल्लाह उठिए, ए मुस्तफा आपकी उम्मत की शफाअत का वक्त आ गया है। जिब्रील का अकीदा और आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा बरेलवी का अकीदा इस मामले में एक हुआ। वो भी यही कहते हैं, हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख लिया अब काबे का भी काबा देखो। आगे बड़ा लतीफ नुक्ते इन्होंने लिखा काबे के ज़िमन में। उन्होंने कहा कि काबा मुस्तफ़ा का किबला है। पहले नबियों का किबला काबा नहीं था। पहले नबियों का काबा कौन सा था किबला? बैतुल मक़दस। कौन सा था? बैतुल मक़दस, जिस पर आज मुश्किल वक्त है और उम्मत बड़ी गहरी नींद सो रही है। वो किसका किबला था? नबियों का किबला था। अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने हर चीज़ का एक किबला बनाया है। क्या फरमाया? हर चीज़ का एक किबला बनाया है। पहले सबसे पहले अल्लाह ने फरिश्ते पैदा फरमाए और फरिश्तों के अल्लाह ताला ने किबला बनाया। कर्रूबीयीन फरिश्ते जो हैं, कर्रूबीयीन अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते जो हैं, उनका किबला जो है अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे जो कर्रूबीयीन फरिश्ते हैं उनका किबला जो है वो मैंने बनाया है अपने अर्श को। कर्रूबीयीन फरिश्ते जिस तरफ मुंह करके इबादत करते हैं और रब की तस्बीह और तहलील करते हैं, उसका किबले का नाम क्या है? अल्लाह का अर्श। और दूसरे अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वर रूहानीयीन, और रूहानीयीन फरिश्ते जो हैं उनका किबला मेरा कुर्सी है। उनका किबला क्या है? कुर्सी है। करूबीयीन का किबला अर्श और रूहानीयीन का किबला कुर्सी है। और अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वर रूहानीयीन, और जो रूहानीयीन फरिश्ते हैं उनका किबला मेरा पहला अर्श है, बैतुल मामूर है। पहलों का फरिश्तों का किबला अर्श, दूसरों का कुर्सी, और जो तीसरे रूहानीयीन फरिश्ते हैं उनका अल्लाह ताला ने फरमाया किबला जो है वो बैतुल मामूर है। उनकी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। और फिर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया महबूब तुझसे पहले जो नबी थे उनका किबला कौन सा था? बैतुल मक़दस था। पहले फरिश्तों का नबियों का किबला कौन सा था? बैतुल मक़दस था। और अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब हर चीज का किबला है, जिसको हर वक्त वो फॉलो करता है, जिसको हर वक्त देखता है, जो हर वक्त जिसकी निगाहों में रहता है उसे किबला कहते हैं। किबला किसे कहते हैं? जो हर वक्त जिसकी निगाहों में रहे वो उसका किबला होता है। अल्लाह ने फरमाया पहले फरिश्तों की निगाह में हर वक्त मेरा अर्श होता था, वो उसी को देखते थे। दूसरे फरिश्तों के निगाहों में हर वक्त मेरी कुर्सी होती थी, वो कुर्सी को देखते थे। तीसरे फरिश्तों की निगाह में हर वक्त बैतुल मामूर होता था, वो हर वक्त बैतुल मामूर को देखते थे और अल्लाह की किबरियाई बयान करते थे। और मेरे महबूब जब मैंने नस्ल इंसानी को पैदा फरमाया तो आदम से लेकर ईसा तक जितने फरिश्ते थे उनका किबला कौन सा बनाया? बैतुल मक़दस। कौन सा बनाया? बैतुल मक़दस। अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब मैंने तेरा भी एक किबला बनाया है। सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? तेरा भी एक किबला बनाया है। मौला मेरा किबला कौन सा है? अल्लाह ने फरमाया जिस तरफ तेरी निगाह उठेगी उसे मैं तेरा किबला बनाऊंगा। कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्दा। मेरे महबूब जिस तरफ तेरी तवज्जो होगी, जिस तरफ तेरी निगाह होगी, मैं उसी को तेरा किबला बनाऊंगा। महबूब तेरी निगाह पहले बैतुल मक़दस की तरफ थी, मैंने बैतुल मक़दस को तेरा किबला बनाया। अब तेरी तवज्जो और तेरी निगाहों का मरकज बैतुल मक़दस नहीं, ये मक्के वाला काबा है। महबूब इसी को हम तेरा किबला बना देते हैं। फिर अल्लाह ने आगे फरमाया महबूब याद रखना ये किबला तेरे जिस्म का किबला है। ये किबला किसका है? तेरे वजूद का किबला है। तेरे वजूद का रुख इस काबे की तरफ है। ये तेरे रूह का किबला नहीं है,
یہ مکے والا کعبہ تیری روح کا قبلہ نہیں ہے، یہ تیرے وجود اور تیرے جسم کا قبلہ ہے۔ مولا مصطفیٰ کریم نے عرض کی مولا پھر میری روح کا قبلہ کیا ہے؟ فرمایا تیری روح کا قبلہ میں رب ہوں، تیرے وجود اس کعبے کی طرف جھکتا ہے، تیری روح میں رب کی طرف جھکتی ہے۔ جب تو نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تیرے وجود کا قبلہ یہ دنیا کا کعبہ ہے اور تیری روح کا قبلہ میں اللہ ہوں، اور اللہ نے فرمایا میرے محبوب میں رب کا بھی ایک قبلہ ہے۔ کیا فرمایا؟ میں رب کا بھی ایک قبلہ ہے۔ قبلہ کسے کہتے ہیں؟ جو ہر وقت نگاہوں میں ہو۔ قبلہ کسے کہتے ہیں؟ جو ہر وقت نگاہوں میں ہو۔ میرے محبوب تیری نگاہوں میں، کچھ فرشتوں کی نگاہوں میں میرا عرش تھا، ان کو میں نے عرش قبلہ بنا کر دے دیا۔ کچھ فرشتوں کی نگاہوں میں میری کرسی تھی، ان کو میں نے کرسی قبلہ بنا دیا۔ کچھ فرشتوں کی نگاہوں میں بیت المعمور تھا، میں نے بیت المعمور کو ان کا قبلہ بنا دیا۔ جب انبیاء آئے، انبیاء کی توجہ بیت المقدس کی طرف تھی، بیت المقدس کو میں نے ان کا قبلہ بنا دیا۔ محبوب تیری توجہ اس کعبے کی طرف تھی، اس کعبے کو میں نے تیرا قبلہ بنا دیا۔ تیری روح کی توجہ میں رب کی طرف تھی، میں نے اپنی ذات کو محبوب تیری روح کا قبلہ بنا دیا۔ اب محبوب سن، میں رب کا بھی ایک قبلہ ہے۔ مولا تیرا قبلہ کون سا ہے؟ فرمایا قبلتی انتا، میں رب کا قبلہ تو محمد مصطفیٰ ہے۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، قرآن میں کہتا ہے، اللہ کہتا ہے تو ہر وقت میری آنکھوں میں ہے۔ اس لیے قبلہ اسے کہتے ہیں جو ہر وقت آنکھوں میں ہو۔ رب عبادتوں سے پاک ہے، رب سجدوں سے پاک ہے، رب رکوع سے پاک ہے، رب قیام سے پاک ہے، رب عبادات سے پاک ہے۔ مولا تیری عبادت کیا ہے؟ فرمایا میرا قبلہ وجود مصطفیٰ ہے اور میری عبادت وجود مصطفیٰ پر درود ہے۔ میرا ایک قبلہ ہے جس کو ہر وقت میں اپنی آنکھوں میں رکھتا ہوں۔ محبوب ایک لمحہ رب کی بارگاہ میں ایسا نہیں ہوتا جب رب تیرے مکھڑے سے غافل ہو جائے، ایک لمحہ ایسا نہیں ہوتا جب میرے محبوب تیرا رب تجھ پر اور تیری اولاد پر درود نہ پڑے۔ اللہ کریم ہمیں دین اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنت عطا فرمائے۔